بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ وہ عورت بہت خوش نصیب ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر اس کے لیے بے چین ہو۔ جو انسان اچھا ہو اور ایک دوسرے کو سمجھنے والا ہو، وہ کبھی ایک دوسرے کے جذبات سے نہیں کھیلتے۔ شوہر بیوی کی تعریف کم اور اس کا احساس زیادہ کرے کہ احساس بھی بیوی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ پاک نے ماں باپ بہن بھائیوں کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح بیویوں کے بھی حقوق ہیں، جن میں ان کو اچھا رہن سہن دینا، ان کی فرمائش کو پورا کرنا، ان کے ساتھ اخلاق سے رہنا وغیرہ شامل ہیں۔ بد نصیب ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کے حق ادا نہ کرے، ان کو پورا کرنے میں نااہلی کا مظاہرہ کرے اور بلا وجہ اس کو رلائے اور یہی دھمکی دیتا رہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اللہ پاک فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے، جاؤ اس کے گھر کہ اس نے اپنی بیوی کی قدر نہیں کی، اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو، اس کو تنگ دستی میں مبتلا کر دو۔ اگر یہ شخص کوئی بھی دعا کرے تو اس کی فریاد مجھ تک مت آنے دینا، اور اس سے اس وقت تک یہ چیزیں دور رکھو جب تک یہ بیوی سے معافی نہ مانگ لے اور وہ معاف نہ کر دے۔ یہ جب تک اس کے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش نہ کر لے، اس کی کوئی فریاد مت سنو۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں، اور جو بھی مجھے پسند ہے وہ میرے اللہ کو بھی پسند ہے، اور ان 3 چیزوں میں پہلا نماز مجھے بہت پسند ہے اور یہ اللہ کو بھی بہت پسند ہے، دوسرا خوشبو لگانا مجھے بہت پسند ہے اور یہ میرے اللہ کو بھی پسند ہے، اور تیسری چیز نیک عورت یا بیوی مجھے پسند ہے۔ بہترین ہے وہ بیوی جس کے انداز میں شرم و حیا ہو، وہ پردے والی ہو، اس کو کبھی کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے۔ بیوی تب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے جب آپ اس کی بات گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات ہے احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ عورت کا کچھ ذاتی خرچ متعین کر دینا چاہیے۔ کچھ شوہر حضرات گھر کا سارا سامان لا دیتے ہیں مگر بیوی کو کسی قسم کا خرچہ نہیں دیتے۔ کئی ایسا کام کرتے ہیں کہ اپنی ساری کمائی اپنے گھر والوں کو تھما دیتے ہیں کہ خرچ کریں، مگر بیوی کو کچھ نہیں دیتے کہ میں خود ہی لا دوں گا۔ یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ بیوی اپنے گھر والوں کو سب کو چھوڑ کر آتی ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ صدقہ خیرات کرے، رشتہ داروں کو تحائف دے اور اپنی ضروریات کی چیزیں لے سکے۔ ایسے میں اس کے پاس خرچ نہ ہو تو یہ ایک طرح سے زیادتی ہوگی۔ آپ ایک خرچ متعین کر دیں، آپ کی آمدنی کے حساب سے مناسب ہو، تاکہ بیوی اپنی ضروریات کے لیے خرچ کر سکے۔ اس خرچ کا حساب بیوی سے نہ لیا جائے، وہ چاہے تو اپنے اوپر خرچ کرے، چاہے صدقہ خیرات کرے، بالکل خرچ روک دینا تو کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے بیویوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ بیوی سے کبھی جھوٹ مت بولو جبکہ اسے سب پتہ ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت مرد عورت پر غضبناک ہوتا ہے اس وقت خدا بھی اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تم اس کو کہو وہ خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی۔ اسے کہو وہ خدمت گزار ہے، وہ مزید خدمت کرے گی۔ اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے،
کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اسی کا ہمسفر ہی اس کو نظر انداز کرنے لگ جائے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ جن میاں بیوی نے کبھی بھی ایک دوسرے سے زبان سے محبت کا اظہار نہ کیا ہو، وہ بھی جب کہیں باہر سے گھر آتے ہیں، شوہر کو بیوی یا بیوی کو شوہر نظر نہ آئے تو ان کی نظر پورے گھر میں اپنے ہمسفر کو ایک بار دیکھ لینے کے لیے گھومتی ہے۔ یہ دل میں چھپی ہوئی محبت ہوتی ہے، اگرچہ اس محبت کا کبھی اظہار بھی نہ کیا گیا ہو۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ لکی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کے مقدر میں نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ بیوی پر خرچ بہترین خرچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقہ کے طور پر دے دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے ہے۔ بیوی کے خرچ کا باعزت بندوبست کرنا شوہر کی اولین ذمہ داری ہے کہ اس طریقے سے بیوی کو جیب خرچ دیا جائے کہ اسے اپنی جائز ضروریات کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے۔ بیوی کو اپنی استطاعت کے مطابق جیب خرچ ضرور دینا چاہیے، اور یہ اختیار دینا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکے، اس سے حساب نہ لیا جائے۔ جب آپ اپنی بیوی بچوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ غلط راستے پر ہیں۔ بیوی کو مسلسل نظر انداز کرنے سے آپ کو گھر کا سکون بھی نہیں مل سکتا۔ اللہ نے عورت مرد کے سکون کے لیے دی ہے، مرد کو چاہیے اس کی ناقدری کر کے اپنا سکون برباد نہ کرے۔ مرد کی محبت عورت کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے، جبکہ مرد سے ملی ناقدری عورت کو جوان عمری میں ہی بدصورت اور بدمزاج بنا دیتی ہے، کیونکہ عورت کے سب رنگ مرد سے ہی تو ہیں۔ خاوند کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خاوند سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں، کیونکہ دونوں کا مفاد ایک ہی ہو جاتا ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورت تعلیم پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور اپنے شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے تو بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی جائز خواہشات کو پورا کیا جائے۔ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خود سے بندھے لوگوں کی قدر کیجیے، انہیں تھوڑا سا اپنا وقت، توجہ اور محبت دیجیے، اس سے پہلے کہ آپ انہیں کھو دیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔